الذين إذا أصابتهم مصيبة جنري بندے مصیبت مصائب آتے ہیں ان کو یہ مصائب یا مصیبت آتی ہے وہ یوں کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ کوئی قسم کے ہمیں رعایت نہیں کیا کوئی فساد برپا نہیں کیا کہ مجھے اتنی بڑی بیماری کیوں لگی میرے مال ختم کیوں میرا ختم ہو گیا میرے ثمرات کیوں ختم ہو گئے یہ نہیں کہتا بلکہ آئی ہوئی مصیبت کے لیے صابر لوگ رہتے ہیں یوں کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور مجھے بھی دوبارہ ذات کی طرف آنا ہے اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو جب یہ جو میرا بندہ اتنے مسائل برداشت کرتا ہے تو ان کو بشارت دے دو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ جو مصیبت پہ میرے جو سچے بندے ہیں صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دی جائے صابر لوگوں کو بشارت دی جائے اس چیز کی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ان کے اوپر خدا کی رحمتیں ہیں اولئک هم المہتدون اور یہ ہدایت والے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کو آزمایا ہر چیز سے آزمایا بچاؤ کتنی انہوں نے مصیبت برداشت کی دنیا میں تکالیف کتنی برداشت کی اور بڑی بات یہ ہے کہ جو نبی آتا ہے تو اس کا ٹکر مقابلہ بھی بادشاہ سے ہوتا ہے یہ اور وہ نبی جو غریب اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے اور ایک خدا کا نبی معجزہ لے کر اس کے پاس جاتا ہے اللہ کا نبی آباد کرنے میں تمام صورت کرنے میں وہ اس کے ساتھ رقص ہوتے ہیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کسی بار مسئلہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا ہوا نمرود کا اللہ نے فرمایا آتا اللہ میں نے نمرود کو بہت تنگ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کو آگ میں جلوایا آخر یہ معاملہ ہوا پھر بھی وہ عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت کر رہے تھے تمام مسائل پہ خداوند کریم نے فرمایا جو میری آزمائش کو برداشت کرتا ہے میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں ان کے لیے خوشخبری کیا ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا بی بی ہاجرہ کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوا اس کو مکہ معظم میں چھوڑ کے آؤ جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا جبھی تھا آگے چل کر دیکھا کہ میرے عرض کی میرے پر نظر نہیں پڑے گی دعا مانگی یا اللہ ان کو رزق دے دو ہمارا یہ جنگل میں غیر ذی زرع لفظ میں قرآن پاک ہے الفاظ ہے غیر ذی زرع آبادی میں ان کو چھوڑا ہے اور ان کو رزق عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی تفاصیل لکھتے ہیں تو 2300 میل جو ہے یہ غائب دور تھا مکہ معظم سے اللہ نے ملائکہ اعظام کو فرمایا تو اس کو قریب کرو مکہ معظم سے کیونکہ طائف میں جو ثمرات کے میوے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ مکہ معظم کے قریب ہوں گے کہ واسیوں کو یہ نعمت ملتی ہے اتنا دکھ سوائے نبی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا
ایسا ہو کہ جب ہم خوش رہیں عبادت بھی کریں نماز بھی کریں تعبیر بھی کریں جب تھوڑی سی کوئی مرض یا تکلیف آ جائے تو ہم بھاگ جائیں اللہ کے نام سے نماز پر مریض کو نماز پڑھنے کا کتنا حکم ہے تاکہ دوسرے پہ لیٹا ہوا ہے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے اس کو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹا ہوا بھی نماز پڑھنا جب تک عقل ہوش اس کا حال میں اس کو نماز پڑھنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتا دے وہ کر کے بتا دے دوستو دین ایک عجوبہ نہیں ہے دین جس کا نام ہے وہ فساد نہیں ہے جس کا نام دین ہے وہ جو بندہ بچھڑا ہوا ہے خدا سے اس کے ساتھ دین ملا دیتا ہے اللہ للہ الدین الخالص اللہ نے مقدس کتاب میں فرمایا کہ خبردار اللہ کا دین خالص ہے اس میں گڑبڑ کوئی نہیں ہے یہ جماعت جو ہے سیفی اس کے پاس گڑبڑ نہیں ہے یہ سیدھی ساری جماعت ہے وہ سرکار مدینہ کے غلام ہیں شریعت کی غلامی کرنے والا آپ حضرات کو بھی دعوت دی جاتی ہے تو میں چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو نبی تھا اس کے پاس وہی آتا تھا بی بی حاجرہ بیچاری کے اوپر کیا ہو گیا یہ تو ولیہ تھی نا نبی تو نہیں تھی اور اس کے اوپر اتنی آزمائش کہ چھوٹا بچہ مکے کا پانی کی اوپری کھاتوں کی کھجور کی لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا گیا اور اتنی مسائل میں مصیبت میں سید حاجرہ نے برداشت کیا جب وہ پانی ختم ہو گیا کھجور ختم ہو گئے تو کچھ پڑنے لگی پینے کا دودھ ختم ہو گیا پانی کے لیے صفا مرے پہ دوڑی ہے نا سیدہ حاجرہ دیکھو اللہ کے پیاروں کا مقام اللہ فرماتا ہے میری ولیہ ہے وہ میرے نبی کی حرم ہے وہ صفا مرے پہ دوڑتی ہے صفا سے جا کے مرے پہ جا کے صفا پانی کی تلاش کے لیے صفا بڑا جبل تھا اس کو اوپر دیکھ رہی تھی اس طرف میں کوئی پانی کا چشمہ تو نہیں بچہ میرا جو ہے وہ تڑپ رہا ہے یہ مصائب ہوتے ہیں یہ کتنا مصائب ہے آپ ہم لوگ تو یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا بڑی باتیں کرتا تھا آج اس کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے ہم تو فوراً یہی کہتے ہیں اور اللہ کو رام آ گیا اصل بات تھی مکہ معظم کو اللہ رب العزت کو آباد کرنا تھا وجہ یہ تھا جب حاجرہ آئے گی اسماعیل علیہ السلام آئے گا تو ان کی وجہ سے یہ آباد ہوگا اصل جو مقصد چھپا ہوا تھا اس میں بی بی حاجرہ کے اوپر آزمائش تھی انہیں چیخو پکار نہیں کیا بے شکری نہ کی پیٹ مار نہ کی خدا سے کوئی بات نہ کی جیسے ہم بے شکری میں کرتے ہیں خدا کہاں ہے میں بیمار ہوں تو شفا نہیں ہوتی ہے میں بھوکا ہوں تو کھلاتا نہیں ہے میرے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہیں اوروں کے پاس بہت ہیں یہ اللہ کے پیاروں کا یہ شان نہیں ہوتا ہے جس حال میں وہ ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اللہ کے ولی کے سر میں سینگ نہیں لگے ہوتے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ پہچان لیں کہ اس کے سر میں سینگ ہے یہ اللہ کا ولی ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تابع ہوتا ہے اور شریعت کا غلام ہوتا ہے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام تکالیف برداشت کر گئے اللہ کا ولی اس طرح کرتا ہے تب اس کا نام دنیا میں روشن ہوتا ہے لومت اور لائم سے ڈرتا نہیں ہے اللہ کا نبی بھی لومت اور لائم سے نہیں ڈرے کیا ہے لومت لائم یعنی بکواس کرنا اس کے خلاف باتیں کرنا اس پہ وہ کان نہیں لگاتے یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا آخر چل کر وہ سارے لوگ موٹی ہو جاتے ہیں میرے عرض کرنے کا مقصد تھا سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے مصیبت پار دی
جبرائیل امین کو بھیجا، نظام تو سب ان کو کرنا تھا۔ یہ جنگل میں جو ماں بچے کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو جو ہے وہ جنگلی جانوروں سے حفاظت تھا کہ ملائکہ نظام کو بھیجا، اس کا پارا دے دیں۔ ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، ڈاکو آتے ہیں، لٹیرے آتے ہیں، چوری کر کے جاتے ہیں، راستے میں بہت لوگ ہیں، لوگوں سے آج نفرت اور ڈر ہے کہ یہ سامنے آتا ہے پتہ نہیں مجھے مارے گا یا اٹھائے گا یا کیا چھینے گا۔ مطلب جو ایک تنا عورت وہاں رہتی سلام اس کی دلیری کی، اور اس کی آزمائش کی طرف دیکھو تو کتنا آزمایا گیا۔ بی بی حاجرہ دوڑی جبرائیل امین کس صورت میں تھا؟ انسان کی صورت میں آیا، فتمثل لها بشرا سویا۔ کئی مرتبہ حضرت جبرائیل امین انسان کی صورت میں زمین پہ تشریف لائے تھے۔ سرکار مدینہ کے سامنے بھی کبھی کبھی انسان کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ کس طرح ہوتا تھا؟ امامہ ہوتا تھا، سفید لباس ہوتا تھا، سرکار کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے، بخاری شریف کے پہلے جلد کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو سامنے ہاتھ باندھ کر کے کہتا مل اسلام یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی خبر سناؤ۔ اتنا محبوب مکرم علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ تو لڑنا اور جھگڑا کرنا یہ تو بڑی بیوقوفی ہے۔ خدا جس کا مقام بیان کیا ہے وہ تو سامنے ہے ہمارے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ہے، تمہیں کیوں آئے ہیں، آپ کون ہیں، بچہ میرا لے جائے گا۔ ہنس کر کے فرمایا جبرائیل امین آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ بی بی حاجرہ نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا ملک ہوں، آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو دونوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جہاں پہ اسماعیل السلام کے قدم لگے ہوا زمین پھٹ گئی، اس سے پانی باہر نکلا۔ دوسری روایت میں جبرائیل امین نے اس میں اپنا پاؤں لگایا یا پر لگایا، جبل پھٹ گیا، پانی باہر نکلنے لگا۔ پانی تیزی سے آ رہا تھا، بیچ میں تھوڑا سا چوطرف جبل ہے، جو گئے ہیں عمرے تو ان کو پتہ ہے، تھوڑا ہے، پانی تیزی سے باہر آیا تھا باہر، تو اس کو باہر سے پتھر رکھ کے اور فرمایا آب زمزم، نام بھی رکھ دیا پانی کا، آب مانا پانی، زمزم مانا کھڑا ہو جائے۔ پانی کو حکم کیا باہر نہ نکل، تو نکلے گا میں بے فرمان ہو جاؤں گی، یہاں سے نکل کے باہر مجھے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمائش ان بیچاروں کے اوپر ختم نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جو قربانی کا مسئلہ ہو، قربانی آ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے سب نے یہ تیاری کی ہوگی، جانور خرید کیے ہوں گے، حکم پورا کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے لاکھ روپے کی، 50,000 کی، 20,000 کی، دوستوں حکم پورا کرنا ہے۔ ایسا جانور جو صرف وہ جو ہیں وہ اپنی عمر پہ پہنچا ہوا ہو وہ پکڑ لے، اس کو ذبح کریں، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے 10-11 بار اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ قربانی کریں۔ آپ جو ہیں میں عرض کر رہا تھا، پھر بھی نہ بیچاروں کے اوپر آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ دیکھو پھر ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں محرم کو حکم ہوا، 8ویں ذی الحجہ کو پیاری شہ قربان کو، 9ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا، 10ویں محرم کو حکم ہوا، 10ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا۔ پھر صبح کو نکلے، اپنے آل کے پاس پہنچے، اسماعیل السلام کو ساتھ لیے۔ جب مینا کے میدان میں پہنچے تو فرمایا فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پھر آپ کا کیا خیال؟ بیٹے نے شور شرابہ نہیں کیا کہ ہمیں جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ذبح کرنے کے لیے آئے ہو، یہ اعتراض نہیں کیا۔ فقال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جلدی کرو، جو اللہ کو حکم پورا کرو، انشاءاللہ مجھے صبر والوں میں دیکھنا ہے۔ قصہ مختصر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائش، وہ
پیدا ہونے سے مصیبت میں آ گئے، حسین میں آزمائش میں۔ پھر یہ قربانی کا مسئلہ حل ہوا، اللہ نے جبرائیل امین کو فرمایا کہ جنت سے دمبا لے جا، ابھی ابراہیم علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ دمبا لے کے آیا اور اس کی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو باہر نکالا، اس کے اوپر کاتی چلائے، خون نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھیں جو کھولی، دیکھا تو اسماعیل کھڑا ہے، دمبا جو ہے ذبح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر دوسری بار یہ کرے، اسماعیل کو پھر زمین پہ لیٹا دے، اسی لیے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم کو، قد صدقت ہوگا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ 23ویں پارے میں اللہ نے تو کیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو پھر آزمائش ختم نہیں ہوئی، وہاں رہتے تھے مکہ معظم میں، آبادی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بھی تیز سواری پہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل علیہ السلام کی محترمہ بی بی صاحبہ دروازے پہ آئی، فرمایا کون؟ کہا تمہارا شوہر کدھر ہے اسماعیل علیہ السلام؟ کہا وہ تمہیں نان رکھا کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ آپ کی گھر کی حالات کس طرح ہیں؟ جیسے عام خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس بنگلہ نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح جو ہے وہ بات کر رہی تھی، شکوہ کی۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ثابت تھا، اس نے مسائل پہ چل چل کے انہوں نے زندگی اپنی بسر کی تھی۔ فوراً جو ہیں وہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، محبت اللہ کے لیے رکھتے ہیں، بغض اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم جیسے شیطان نہیں ہوتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ یہ آج کل کی لوگوں کی حالت یہ ہو رہی ہے میرے دوستوں، محبت بھی اللہ کے لیے رکھو، بغض بھی اللہ کے لیے رکھو، اپنے نفس کے لیے نہ رکھو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، مسلمان کے لیے فتنہ پیدا کرنا قتل سے زیادہ سخت ہے میرے دوستوں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دیکھ لو آپ کہ میں شہادت امام غزالی کا لکھا ہوا کتاب، ان باتوں سے بچو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام فوراً جو ہیں وہ الحب للہ والبغض للہ پہ آ گئے، ناراض ہو گئے فوراً۔ اس بی بی صاحبہ کو فرمایا کہ جب تیرا شوہر گھر آئے نا، مجھ کو کہیں کہ ایک بوڑھا بندہ آیا تھا آپ کو سلام کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو دروازے کی چوکھٹ ہے اس کو تبدیل کرو۔ شام کو جس سے وہ گھر آیا، سواری کا پاؤں کا نشان دروازے پہ دیکھا۔ اصل روایات ہیں، ایسی روایات نہیں ہیں، اور وائل حضرات جو ہیں یہ روایات بیان بھی کم کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کون آیا تھا؟ بیوی صاحب سے پوچھا، کہا کوئی بوڑھا بندہ تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ مجھ سے پوچھا کیا حال ہے آپ کے گھر کا، میرا اسماعیل السلام کدھر گیا ہے، میں نے اس کو بتا دیا۔ اور پھر میں نے جو ہے آپ نے کیا کہا؟ میں نے شکوہ کیا، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مزدوری کے لیے جاتا ہے۔ دیکھو اسماعیل السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں تو پھر ہم شرم آتی ہے، تو ہم مزدوری کس طرح کریں؟ کسی کے آگے ہاتھ جلنے سے بہتر یہ نہیں کہ ہم مزدوری کر لیں، اپنی کمائی سے کچھ استعمال کر لیں۔ ہائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کہا؟ اسماعیل السلام سمجھ گیا اپنے باپ تھا میرا ابراہیم علیہ السلام، کاش انہوں نے کہا ہے کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرو، پر میں تمہیں طلاق ہے، نکل جا میرے گھر سے باہر۔ کیوں؟ کیا وہ میرا والد ہے؟ تو نے بے شکری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کی بے شکری کی ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو، گھر سے نکال۔ دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کا انس کتنا رہتا ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کی محبت کتنی رہتی ہے۔ وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں 15ویں صدی میں کہ
میرے خیال میں کعبہ قبلے کے بعد جو ہے وہ ہر ایک بندے کا بیوی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور سب کچھ چلا جائے تو خیر ہے، بیوی ناراض نہ ہو۔ اسماعیل السلام نے کس طرح فیصلہ کیا؟ کوئی کتنی بڑی آزمائش ہو گئی، اللہ کا نبی تھا، تو ان کے دل میں رحم کتنا ہوگا، کسی کو گھر سے نکال دیا طلاق دے کر، کتنی اس کو ٹھائس تکلیف پہنچی ہوگی، اور پھر دوسری شادی کر لی، پھر ابراہیم علیہ السلام آ گیا، پھر بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھا، نان نفقہ کے لیے چلا گیا تھا۔ بی بی صاحبہ سے پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے بات کی، آپ کون ہیں؟ کہا اسماعیل کدھر گیا ہے؟ کہا نان نفقے کے لیے گیا ہوا ہے۔ میں کیا حال ہے آپ کے گھر کا، کس طرح آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے بڑی بہادری سے کہا، حضرت ہمارا حال بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوش ہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی اور فرمایا میرے آل کے اوپر خدا اس طرح مہربان ہے۔ اور بی بی صاحبہ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کو سلام کہنا، کیونکہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک بیوی کو چھوڑ کے نکلتے تھے شام میں، ادھر بھی ایک بیوی بیٹا تھا، اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بھی سنبھال کرنی تھی، اس کی بھی کرنی تھی۔ تو پھر فرمایا واپس آ کے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، اس کو کہنا کہ چوکھٹ کی، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھو، یہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام شام کو آیا تو پوچھا کون آیا تھا؟ کوئی مہمان آیا تھا؟ کوئی بوڑھا بندہ آیا تھا اور اس نے یہ بات کی ہمارے ساتھ، اور میں نے اس سے یہ بات کی۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے اللہ کا شکر کیا، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے، شام کو لے آتے ہیں کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے شکرن کا الفاظ استعمال کیا۔ بہت خوش ہوا بوڑھا بندہ اور مجھے دعائیں دے کے چلا گیا ہے، اور آپ کے لیے کہا کہ چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھو۔ پھر اسماعیل السلام کے آپ میں سے آنسو آ گئے، اور میں یہ میرا باپ تھا تو مجھے فرما گیا ہے کہ میں تمہیں مضبوط رکھوں اپنے ساتھ۔ یہ آزمائش، اتنی آزمائش، یہ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ اتنی آزمائش، اتنی تکالیف۔ ذرا بیت اللہ شریف کی دیکھو، جب آپ پڑھے لکھے جو آپ کو کہتے ہیں تو ہم پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ کا علم نہیں، یہ ہیں ہم پڑھے لکھے، ہم بی اے پاس ہیں، انٹر پاس ہیں، ایم بی اے ہیں، ڈاکٹرس ہیں، انجینئر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ فاتحہ بتاؤ نہیں آتا ہے تو جو ان کی زبان ہے اس میں پڑھتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، قرآن پاک جو پڑھنا ہے وہ قرأت کے ساتھ پڑھنا، وہ ہمیں نہیں آتا۔ اگر جا کے معلومات مکہ کتاب ملتا ہے وہ لے لیں، وہ اس پہ دیکھیں کہ یہ مقامات جو ہیں یہ کس لیے بنے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم کی طرح مقام کیوں ہیں، حتیمہ کعبہ کیا ہیں۔ ایک تو بڑی چیز ہے صفا مروہ، جو حاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑی تھی، اللہ نے فرمایا یہ صابرہ عورت ہے، آپ کے حج کا رکن ہے، اس پہ دوڑیں گے تو میں آپ کی دعا قبول کروں گا، حج قبول کروں گا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں پہ ایک خاتون دوڑی ہے پانی کے لیے، ہم نہیں دوڑیں گے، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ اس میں یہ جو تصاویر میں ہیں اس میں نیچے لکھا ہوا ہے اردو زبان میں، حتیمہ کعبہ کے لیے عالم صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیت اللہ کا حصہ ہے۔ عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ اگر آپ کے عزیز و اقارب جاہل نہ ہوتے تو میں اس حتیمہ کعبہ کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا، کیونکہ کعبہ مکرم کا حصہ ہے۔ اور ہم عائشہ صدیقہ عمرہ کر رہی تھی تو جب یہ حتیمہ کعبہ سے گزری تو عرض کیا حضور میرا دل چاہتا ہے، پہلے زمانے میں دروازے نہیں تھے بیت اللہ کو، اندر لوگ جا سکتے تھے،
کہ میں اندر جا کے نفل پڑھوں. ام عائشہ کو بازو سے پکڑ کے آقا نے فرمایا حتیمہ کعبہ میں نفل پڑھو. آپ نے گویا اندر نفل پڑھ لیا. اور یہ حتیمہ کعبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سیدہ بی بی ہاجرہ کی رہنے کی جھوپڑی تھی. دیکھو جہاں پہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا رہائش گاہ ہے، اللہ نے اس کو حتیمہ کعبہ کا کمال دے دیا. صفا مروے کو جہاں پہ دوڑی پانی کے لیے قدم ہاجرہ کے، اللہ نے فرمایا یہ میرے شان ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. میں اپنے پیاروں کے قدم کو لکھ لیتا ہوں، چھوڑتا ہوں اس کے نشانات کو. وہ بی بی ہاجرہ کی نشانی کون سی؟ قدموں کی نشانی تھی صفا مروے. پانی کی دوڑنے کے لیے ہمیں حج کا رکن فرض ہو گیا. اتنی آزمائش خدا کے برگزیدہ نے قبول کی ہے اور اللہ کی طرف مقبول ہو گئے، برگزیدہ بن گئے. میرے دوستوں جی کو آپ ذکر کریں. اور پھر حکم ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ ادھر بیت اللہ بناؤ. بیت اللہ لمبی تاریخ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، طبیعت صحیح نہیں ہے، مگر آپ کی محبت سے آج ضرور بات کرنے کی کل میں جا رہا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو حکم ہوا وہ مکہ معظم میں آ گئے. جہاں پہ آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھا تھا، جبریل امین نے بتا دیا ادھر بیت اللہ بناؤ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم پتھر اٹھا کے مجھے دے دو تو میں اس کا بنیاد رکھ لوں، بیت اللہ کو بنا دوں. خیر کیوں رکھا ہی اللہ نے؟ دو بندوں کو کیوں ڈیوٹی لگا دی؟ ابھی تو مکہ معظم میں آبادی ہو گئی تھی نا، اور بھی کچھ لوگ آ سکتے تھے، ادھر بیت اللہ بنا سکتے تھے نا. کہ اللہ نے فرمایا کہ افمن اسس علی التقویٰ، جس کا تقویٰ پہ بنیاد رکھا جاتا ہے، بنیاد وہ قیامت تک چلے گا. اللہ کو بیت اللہ کو قیامت تک رکھنا تھا، اس لیے فرمایا بس دو پیغمبر کو جس کا بنیاد رکھیں، اور کوئی بات نہیں. اور کاریگر ابراہیم علیہ السلام، اور مزدوری کا کام اسماعیل علیہ السلام کر رہا. نہ اسی ٹائم میں کوئی اس کی پتھروں کی گھڑائی، نہ چھوٹا بڑا کرنا، نہ مشینیں وغیرہ. آپ سمجھ لیں کس طرح اللہ کے پیاروں نے تکلیف برداشت کی. بڑے بڑے بھاری پتھر اٹھا کے اپنے والد صاحب کو دیتے، وہ اس سے بیت اللہ کو بنا رہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیاروں کے نشانات کو چھوڑا. اور یہ جو مقام ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کے، اور آب زمزم کے بیچ میں ہے. یہ اس کے اوپر بال کا جو ہے وہ تھوڑا سا لگا ہوا ہے، سائڈ شیشے کا. اندر ان کے قدم دیکھنے میں آتے ہیں. وہ پتھر کے اوپر قدم اس طرح ظاہر ہیں جس طرح کسی گیلی زمین پہ پتھر پاؤں بن جاتے ہیں. وہ پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اللہ نے فرمایا جہاں پہ میرے خلیل نے کھڑا ہو کے بیت اللہ کی اُساری کی، وہاں پہ آپ دو رکعت نفل پڑھو. وَتَخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم. دیکھ رہے ہیں آپ نے اللہ نے صحابہ لوگوں کے لیے کس طرح بنا دیا. اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صابر لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہے، جاہل اور ظالم لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے. شاکر لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہے. ان کے نشانات کو چھوڑا جاتا ہے، ان کی حالات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک چھوڑ لیتا ہے. اس کی تواریخ لوگ، جب بھی آپ اللہ کے دوست کی تواریخ کو کوئی بیان کرے گا تو میرے خیال میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا تو کان لگا کے سنے گا کہ ماشاءاللہ اس اللہ کے ولی کی کس طرح تاریخ ہے. تو آپ حضرات جو ہیں اللہ کا ذکر کمائیں اور اس مصائب پہ برداشت کریں، شریعت کی غلامی میں رہیں. میرے مرشد نے آپ تک کا پیغام پہنچ گیا ہے. یہ راستہ جو ہے یہ شیروں کا ہے، گیدڑوں کا راستہ نہیں.